آج کے شو میں 27ویں آئینی ترمیم عدالتی نظام پر ممکنہ اثرات، جمہوری اقدار، سیاسی امور، 27ویں آئینی ترمیم کے اثرات۔ آئینی ترامیم، وسائل کی تقسیم، کیا وفاق کا مالی وجود خطرے میں؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج اہم ترین 27ویں آئینی ترمیم کے پہرائے میں کہ خاص طور پر اس ترمیم کے جو جس طرح سے شکوار منظوری سینٹ میں آج ہو رہی تھی اور جس طرح سے یہ لیجسلیٹو پروسیس میں اس کا جو اس پورے مراحل کا آغاز ہو چکا ہے، اس ترمیم کے آنے کے بعد عدالتی نظام پر کیا فرق پڑے گا، پاور بیلنس، پاور ڈائنامکس پر کیا فرق پڑے گا، ممکنہ اثرات اس کے مختلف حلقوں پر کیا ہوں گے، اور خاص طور پر جو پاور سٹرگل ہے اس پر کیا فرق پڑے گا، سیاسی سوچ کیا ہے اس بارے میں، اور اس ترمیم کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت، کیونکہ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں ریگریشن یعنی جمہوری پسماندگی یا ہم اس وقت پستی کے سفر پہ گئے، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بھی اہم ترین سوال آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ خاص طور پر آج یہ جانیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں یہ تاثر کہ اسٹیبلٹی ہے، یہ نیریٹو کتنا سٹرونگ ہے، کیا یہ حقیقی معنوں میں اسٹیبلٹی ہے، یہ اسٹیبلٹی کا ایک ایلیوژن ہے جو اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت معاشی ٹیم کی طرف سے۔ اور پھر اہم ترین سوال آرٹیکل 140A کے حوالے سے۔ 140A وہ ترمیم ہے جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، یعنی بنیادی طور پر جو انفراسٹرکچر، جو نظام ہے، جو ڈیلیور کرتا ہے، جو سٹرکچر ڈیلیور کرتا ہے ایک عام آدمی کو، لوکل گورننس کا نظام جس کو کہا جاتا ہے، اس نظام کے حوالے سے اہم ترین سوالات کہ آخرکار اس حوالے سے آئینی ترمیم کیوں نہیں ہوتی اور اس پر سیاسی جماعتیں ایک کیوں نہیں ہوتی۔ ان سارے سوالات اور ان کے جوابات اسد عمر صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب پروگرام میں موجود ہیں، معروف سیاسی شخصیت ہیں، وفاقی وزیر ہیں سابق۔ اسد عمر صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ 27ویں آئینی ترمیم جو اس کا جو لیجسلیٹو پروسیس ہے، اگر میں اس طرح سٹارٹ کروں، ان کمپیریزن ٹو دا 26th امینڈمنٹ جو بالکل رات گئے آئی، ممبرز پڑھ بھی نہیں سکے کیا ہے اس میں، آج جو ہم نے مناظر دیکھے، ابھی بھی جب اجلاس جاری تھا اس سے پہلے بھی کہ وارڈا صاحب مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ مبارک ہو، یہ تو منظور ہو گئے، اگلی کی تیاری کریں، اور جس طرح پھر یہ احتجاج ہوا، شور شرابہ ہوا، کچھ ارکان ایک دو ایسے بھی تھے جو ڈیفیکٹو یعنی جنہوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیا، تو واز اٹ ٹرانسپیرنٹ جو پورا پروسیس ہے، جس طرح یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، از اٹ ٹرانسپیرنٹ ان کمپیریزن ٹو دا 26th امینڈمنٹ؟ جو ہے نا بالکل یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو اینڈ میں قانون بنانا ہے نا، آپ کی ایک سیاسی ہدف ہے، آپ نے وہ حاصل کرنا ہے۔ ابھی بھی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اعظم وزیر تارڑ جو ہیں لا منسٹر، وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے سینٹ چیئرمین کو کہ جی کچھ ٹائم بہت کم تھا تو وہ بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو اس میں سے فلانی کلوز جو ہے اس میں غلطی ہو گئی، ابھی اس میں کوئی چینج ہے، تو وہ جو میں پڑھ رہا ہوں گا تو میں اس میں تصحیح کروا دوں گا۔ اگر یہی بات فلور پہ رکھ دی جاتی، ایک ہفتہ اس کے اوپر تقریریں ہوتی رہتی، لوگوں سے رائے لی جاتی، وکلا برادری جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتی، صحافی بات کرتے، تو یہ جو 64 ووٹ پڑے تو 64 ووٹ تو پھر بھی پڑ جانے تھے نا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ ایسا پروسیس کیوں یوز کیا جاتا ہے جس سے دیکھنے سے یہ نظر آئے کہ فیصلہ جو ہے وہ ایوان کے اندر نہیں ہو رہا، وہ باہر ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ ایوان میں آیا ہے۔ اچھا، اور جس طرح سے یہ معاملہ اسد صاحب سامنے آیا، یعنی حکومت کی طرف سے تو نہیں آیا، یہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کی، اس کے بعد پھر یہ معاملہ سامنے آیا، پھر بحث، پھر حکومت کو بتانا پڑا کہ ہاں آ رہی ہے، تو یہ اتنا چھپ چھپا کے کیوں ہو رہا تھا یہ معاملہ، یہ جو چل رہا تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ تو چلیں شروع کی جو آپ کی بات چیت ہے ابتدائی طور پہ، اس کو پہلے سے جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آنا، وہ چلے سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک نارمل سیاسی چیز ہے کہ جب تک آپس میں جو دو بڑے اتحادی ہیں ان کے اندر کوئی اتفاق رائے نہیں پیدا ہو جاتا، اس وقت تک جو ہے
وہ میڈیا کی نظر کے سامنے نہ آئے، لیکن جس وقت ایک دفعہ وہ ہو گیا تو اس کے بعد تو کم سے کم اس کے اوپر بحث مباحثہ اور جو بھی اس کے اوپر لوگ اپنی آراء دینا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں. اس کا جو آپ کا موازنہ بنتا ہے نا کہ ایک آئینی ترمیم کس طریقے سے ہونی چاہیے، وہ 18ویں ترمیم ہے. وہاں پہ دیکھیں وہ مہینوں چلا تھا وہ تو پروسیس. میں تو کہہ رہا ہوں چلے مہینوں نہیں، ایک ہفتے تو ہونے دینا. صحیح. اچھا یہ مطلب جو جس طرح یہ سب کچھ ہوا، یہ اس کو کوئی ڈیموکریٹک ریگریشن کہہ رہا ہے، کوئی ڈاؤن سلائڈ کہہ رہا ہے، بیک سلائڈنگ ڈیموکریسی. کیا آپ کیسے اس کو اگر جمہوری اقدار کے لحاظ سے دیکھیں آج کے اس دن کو کیسے آپ یاد رکھیں گے تاریخ میں؟ اسد عمر صاحب دیکھیں یہ جو ہے نا 26ویں ترمیم ہو 27ویں ترمیم ہو، وہ عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کا ایک جمہوری جو ڈھانچہ ہے وہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہیں. اور اسی لیے میں 2.5 سال سے بول کے پاگل ہو گیا کہ جب تک سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف ساتھ بیٹھ کے ایک دوبارہ سے ایک نیا میثاق جمہوریت نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو یہی نظر آئے گا. جیسے انہوں نے فیصل وابڈا نے کہا کہ 28ویں کی تیاری کریں، اس کو 29 بھی آ جائے گی، 30ویں بھی آ جائے گی. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عمومی طور پہ ایک اچھا جمہوری نظام چل رہا ہے اور اس نظام کے اندر ایک دم سے ایک عجیب و غریب ترمیم آ گئی اور جس طریقے سے لائی گئی اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. وہ پورا نظام ہی جو ہے اس وقت چل ہی نہیں رہا. نہیں، اور اس نظام کے اوپر سنا سا یہ جو ایک کنسرن ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جو جب بھی سیاستدان یعنی کسی طاقتور کے مفاد کے لیے یا اشرافیہ کے مفاد کے لیے وہ یکدم وہ ہم جو سیاسی جماعتیں حکمران ہیں وہ ایک بھی ہو جاتی ہیں، وہ پورا پروسیس بھی جو مہینوں یا سالوں لگتے ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. لیکن کبھی یعنی عوام کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کبھی ہمارے لیے یا آئین میں جو چیزیں موجود ہیں عوام کے حق میں بھی، جیسے 25A ہے یا 38 ہے آرٹیکل، اس پر عمل درآمد کے لیے بھی کبھی ایک نہیں ہوتے سیاستدان، یا ایسی کوئی ترمیم نہیں آتی جس سے عوام کا، اس میں عوام کے لیے کیا رکھا ہوا ہے اس ترمیم میں اگر پوچھا جائے آپ سے؟ نہیں وہ تو دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. یہ اس وقت جو 27ویں ترمیم ہے یہ جو پاکستان کے طاقتور جو طبقے ہیں اس طاقتور اشرافیہ کا آپس میں طاقت کا جو بٹوارہ ہونا ہے یہ اس کی ترمیم ہے. کس کے حصے میں زیادہ طاقت آئے گی، کس کے حصے میں طاقت جو ہے وہ کچھ کم کر دی جائے گی، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو اس وقت جیسے میں نے کہا نا کہ نظامی صورتحال ہے. اچھا صرف ہم پارلیمان تو ظاہر ہے سب سے زیادہ تو ان کو خیال ہونا چاہیے. وہ عمومی طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہوئے. اب تو اس پارلیمان کے اوپر تو آپ یہ الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہوئے. عدلیہ کو اگر آپ دیکھ لیں 140A میرے خیال میں پاکستان کی عوام کے لیے جو ان کے سیاسی حقوق ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی جو کمی ہے اس میں سے ایک ہے، اگر وہ سب سے بڑی کمی نہیں ہے، اور وہ ہے مقامی حکومت کا نظام جو 140A کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا کہ وہ آئینی، وہ قانونی، سیاسی، انتظامی، مالی طور کے اوپر ایک خود مختار نظام ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر کیس پڑا ہوا ہے PTI کے، میں نے اور عمران خان صاحب نے خود دستخط کیے تھے اس کے اوپر. MQM پہلے سے اس کو فائل کر چکی تھی. وہ اس کی ہیئرنگ ہوئی اور وہ ہو کہ وہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. تو عوامی مسائل کی جو چیزیں ہیں وہ تو سالہ سال رک جاتی ہیں اور اس کے اوپر ہمیں نہ پارلیمان میں فیصلہ نظر آتا ہے نہ ہمیں عدلیہ کے اندر فیصلہ نظر آتا ہے. اچھا، اور یہ جو ہمارا یہ جو ٹرانزیشن ہے، اس ٹرانزیشن نے انٹرنیشنلی یا گلوبلی ہماری جو ڈیموکریسی ہے ویسی ہائیبرڈ رجیم کہتا ہے کوئی، اور یہ سالوں سے جو چلتا آ رہا ہے، یہ مزید اس امیج کو تقویت ملے گی کہ ہاں یہ جمہوریت، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ کیا تاثر مطلب جا رہا ہوگا اس پر؟ کیا دنیا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے یہ نہیں ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کے اپنے ہر ملک کے اپنے ان کے مفاد ہوتے ہیں، ان کے کسی بھی ایک صورتحال کے اندر، کسی خطے کے اندر ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان مقاصد کو پورا کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ نہیں مدد کر رہے تو آپ برے ہیں. اس کے اندر نظام کیا ہے، بادشاہت ہے. دنیا کے اندر
بادشاہتیں بھی جو ہیں وہ بھی دنیا کے اندر بالکل قابل قبول ہیں. چائنا جو ہے ایک سنگل پارٹی سٹیٹ ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, ساری دنیا ان کے ساتھ بشمول پاکستان بہت خوشی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جمہوریتیں بھی ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی ہیں. تو وہ نظام جو ہے یہ تو اس ملک کے عوام کا مسئلہ ہے نا. باہر والوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جو مرضی آپ نظام چلائیں. لیکن آپ کو عدالتی لحاظ سے اگر پوچھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ جو آج جس طرح کے فیصل صدیقی صاحب کا خط آیا, پھر اور بھی اس میں وکلا ججز کے بھی, کسی نے کہا یہ سبارڈینیٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ, اور اس کی جو اتھارٹی ہے اور اس کی جو اسٹرکچر ہے اٹ ول بی اے ریڈیکل شفٹ ان دس, اس کی حیثیت کم ہو جائے گی. یہ بہت سے مختلف تجزیے لیگل فرٹرنیٹی کے اس پہ بھی آئے. آپ کے خیال میں یہ جو پاور, جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاور اسٹرکچر جو ہے آج ری ڈیفائن ہو جائے گا, تو کس کے پلڑے میں زیادہ طاقت آ رہی ہے, کس کی طاقت کم ہو رہی ہے, کیا انسٹیٹیوشن بیلنس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں عدلیہ تو کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے نا. 26ویں ترمیم سے کمزور ہوئی, 27ویں سے اور کمزور ہو جائے گی. لیکن معذرت کے ساتھ جس طریقے سے پارلیمان کمزور ہوتی گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ جب سیاستدانوں نے, میرا یہ جملہ میں بول کے گھس گیا ہوں کہ جب تک سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں جمہوری نظام نہیں چل سکتا. تو وہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے پارلیمان کمزور ہوتی چلی گئی ہے. یہی ہم نے عدلیہ کے اندر دیکھا ہے. آپس کی لڑائی تھی, اور اس آپس کی لڑائی کو اس حد تک لے گئے کہ اپنی پورے عدلیہ کے نظام کو انہوں نے کمزور کر دیا. وہ میں کیا کہوں, اب دل بھی کڑتا ہے. منصور علی شاہ صاحب آج خط لکھ رہے ہیں, جناب جسٹس صاحب جس وقت یہ تو آئینی طریقہ کار سے ہو رہا ہے نا, آپ اس کی اچھائی یا برائی بتا سکتے ہیں کہ یہ ترمیم اچھی ہے یا بری ترمیم ہے. آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی میں یہ پاس کر رہے ہیں اس کو, کیا وہ واقعی میں عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ لیکن جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے, جب ایک دفعہ وہ پارلیمان بن گئی تو طریقہ کار تو ٹھیک اپنایا جا رہا ہے نا. لیکن جس وقت آئین میں جو لکھا ہوا تھا اس سے سیدھا انحراف کیا جا رہا تھا, اور پنجاب کے الیکشن جس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کر چکا تھا وہ نہیں کروائے جا رہے تھے, تو منصور علی شاہ صاحب کہاں کھڑے تھے اس فیصلے کے اندر؟ کیونکہ وہ عمر عطا بندیال کے ساتھ آپس کے اندر رنجشیں چل رہی تھیں, کورٹ ڈیوائیڈ ہوا تھا. تو اب آپ کیا خط لکھ رہے ہیں؟ اب تو آپ نے خود ہی اپنی جڑیں کٹوا لی. صحیح. اور یہ جو ڈیوائیڈ تھا, اس سے یعنی جو عدالتی نظام یا عدالتی انصاف کا پروسیس تھا وہ اس میں رکاوٹ آ رہی تھی. پھر یہ ہم کہیں تو یہ ایکسپلوئٹ ہوا, یہ گیپ جو تھا, یہ جو دراصل جو اختلافات تھے آپسی یا رنجشیں تھیں, یہ ایکسپلوئٹ ہوئی, اور اس پہ یہ آج ترمیم سامنے آ گئی, اور عدلیہ کی مجموعی طور پہ طاقت کم ہو. پاور, یہ ذرا سا ایک یاد رکھیں, جو طاقت کا نظام ہوتا ہے نا, جو پاور سٹرکچر کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس کے اندر کبھی بھی خلا باقی نہیں رہتا. جب آپ خلا چھوڑیں گے تو وہ خلا بھرے گا, اور وہ خلا جو ہے وہ کسی بھی قوت سے بھر سکتا ہے. وہ ایک انارکی کی افراتفری کی شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ ایک منظم قوت جو ہے اس کی طاقت بڑھنے کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. لیکن کیونکہ میں تو جمہوریت میں یقین رکھنے والا انسان ہوں, میں تو میرے خیال میں پاکستان کامیابی سے اگر آگے چلے گا تو وہ ایک حقیقی جمہوری نظام سے چلے گا جہاں پاکستان کے عوام فیصلہ ساز ہوں گے. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ جو میرے حلیف ہونے چاہیے تھے سوچ کے اندر, پارلیمان کیا کر رہی ہے, سیاستدان کیا کر رہے ہیں, عدلیہ کیا کر رہی ہے. یہ بات آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی. میرے خیال ہے جو سارا تجزیہ اور جو تبصرے ہیں اس وقت جو لکھ بھی رہے ہیں لوگ, وہ عدلیہ کی کمزوری پہ لکھ رہے ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اوور دی ایئرز, یعنی جب 26ویں اور 27ویں پارلیمنٹ کی توقیر یا پارلیمنٹ کی اپنی جمہوری اقدار یا جو اس کی اپنی انسٹیٹیوشنل پاور ہے وہ کافی ایروڈ ہوئی ہے اوور یہ ایک آدھ سال کے اندر. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. بے توقیر پارلیمنٹ ہے. میرے خیال میں ضیاء الحق کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو شاید ضیاء الحق کی جو مجلس شورا تھی اس کو زیادہ تاریخ میں لکھا جائے کہ اس کے پاس زیادہ اختیار تھا بنسبت اس پارلیمان کے. دوسری بات صاحب, 140A کا ذکر کیا, 18ویں ترمیم کا بھی شروع میں جب بلاول نے ٹویٹ کیا تھا کہ 18ویں ترمیم بھی ہے, پھر بعد میں وفاقی وزراء نے اس پہ کچھ کہا, پیپلز پارٹی کے اعتراضات بھی سامنے آئے. وہ وہاں تک جو وفاق کی فائنینشیل سروائیول ہے اس لحاظ سے ضروری تھی کہ 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو ایک پروونشل پروٹیکشن یا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے اس کو واپس لیا جائے, رول بیک کیا جائے. یو ہیو بین دا فائنانس منسٹر, آپ کو لگتا ہے اٹ از امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے؟
نہیں دیکھیں، اتنی بڑی آپ تبدیلی جب بھی کریں گے تو تمام چھوٹے صوبوں کے سے خاص طور پہ بہت زیادہ اس کے خلاف رد عمل آئے گا. اور ایک جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک جہاں پہ جمہوری عمل ہی بالکل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو، جس وقت پارلیمان میں لوگ نمائندہ ہی اس پارلیمان کو اپنے نام مانتے ہوں، اس میں اتنی بڑی تبدیلی کر دینا میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. اس کی جو فائنینشیل ٹیکنیکل ڈیٹیل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میرے خیال میں سیاسی طور کے اوپر اس سے بہت نقصان ہونا تھا. اس لیے اگر وہ نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا. اچھا، یہ اس لحاظ سے صحیح کیا، لیکن آن میرٹ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دیکھا جائے تو آپ سپورٹ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی اگر اسپیکنگ بات کی جائے؟ دیکھیں، اگر 18ویں ترمیم نہیں، ایکچولی تو یہ 7th NFC ایوارڈ جو تھا، 7واں مالیاتی کمیشن کا جو ایوارڈ تھا، یہ اس کے ذریعے کیا گیا تھا. یہ بات کہ آئین کے اندر تحفظ دیا جائے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کیسے ہونی ہے، یہ بذات خود ایک اچھی چیز ہے، اس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ایک ہی گو کے اندر صوبوں کا جو حصہ تھا، جو وسائل کے اوپر جو صوبوں کا حق تھا، اس میں بہت بڑی اضافہ کر دیا گیا اور وفاق کے اندر کمی آ گئی. اور اس کے بعد سے وفاق کو جو ہے وہ سنبھالنے میں مشکل ہو رہی ہے. اگر آپ دوسری طرف کی آرگومنٹ سنیں گے تو وہ یہ ہے کہ جی وفاق نے اپنا ٹیکس وصول کرنے کا نظام ہی نہیں ٹھیک کیا. اگر وہ ٹیکس وصول کرنے کا نظام ٹھیک کر لیتے تو یہ صورتحال آپ کو نظر ہی نہ آتی کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں نا کہ آئینی ترمیم تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن حقیقی طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے، پچھلے 2-3 سال سے ہو چکا ہے. یہ 2022 میں جو IMF کا پروگرام آیا اور اس کے بعد اب نیا جو پروگرام آیا ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے. اور وہ چیز کیا شامل کی گئی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے بجٹ کے اندر نہ صرف خسارہ نہیں کریں گے لیکن وہ اپنے بجٹ میں سرپلس دکھائیں گے. یعنی وہ پیسہ عوام سے اکٹھا کریں گے یا وفاق سے جو ان کے حصے میں جو پیسہ آ رہا ہے 90% زیادہ تو وہ پیسہ آتا ہے جو وفاق سے ٹرانسفر ہوتا ہے صوبے کے پاس. صوبے خود تو بہت کم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ جو پیسہ آئے گا وہ صوبوں کے پاس تو چلا جائے گا آئین کے مطابق، لیکن وہ خرچ نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتا ہے اس سال جو ہے وہ تقریباً کوئی 1400-1500 ارب روپے کے سرپلس بجٹ رن کرنے ہیں صوبوں نے، اور اس کے بعد جا کے IMF کے ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایفیکٹولی پریکٹیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں تو صوبوں سے وہ اختیار لے لیا ہے. اب جو ان کے پاس آئین کے مطابق جو وسائل آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں سارے، اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے خرچ کرنے کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے ان کو. اسی نوٹ پہ ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اسد عمر صاحب موجود ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس پہرائے میں جمہوری اقدار، معاشی جو سٹیبلٹی کا تاثر اور دیگر سوالات. بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. آئین کے اندر ڈالے نا وہ، کیونکہ اب اس کی مثال لے لینا، کتنا زیادہ دباؤ ہے اس وقت، کتنی زیادہ شدید خواہش ہے وفاق کی کہ یہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور اس سے تو بڑا امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے. لیکن چاہے کوئی بھی وفاقی حکومت ہو، چاہے کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، وہ 1 روپیہ روک نہیں سکتے. وہ پیسہ پورے کا پورا، کیونکہ وہ آئین میں درج ہے، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے جو اس سے ڈیویشن کرنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے مقامی حکومتوں کے جو اختیارات اور ان کا وسائل کے اوپر جو حق ہے وہ بھی آئین کے اندر لکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو پاور ہوتی ہے اس میں گیپ اگر آتا ہے خلا، تو وہ گیپ یعنی جو اس کا ایک ڈائنامکس ہے وہ ایسی ہے کہ وہ گیپ نہیں رہتا. تو یہ جو گیپ جس کی آپ نشاندہی کریں نا لوکل گورنمنٹ والی، یہ اوور دا ایئرز ہے اور بڑھتا جا رہا ہے یہ گیپ. کراچی میں آپ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں وہ ایک اندر سے وہ ایک کیفیت ہے کہ وہ سندھ حکومت کے، یعنی لوگوں کی مجموعی طور پہ ایک جو ایک بن چکی ہے کہ یہاں پر ہمیں نہیں کچھ ملا، ہم نے اتنا ٹیکس دیا. یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ یہ جو یہاں پہ گیپ بنتا جا رہا ہے اور اس آئین میں بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ترمیم میں بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور یہ بڑی ایک اہم معاملہ ہے. کیسے ہوگا یہ گیپ پورا، کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہی تو جمہوری نظام کی کمزوریاں ہیں. یہ ہیں بڑے بڑے ایشوز، اور یہ اس وقت حل ہوں گے جس وقت ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے نا، اگر تم حکومت میں ہوگے تو میں جیل میں ہوں گا، اور میں حکومت میں ہوں گا تو تم جیل میں ہوگے.
اس نظام کے تحت کوئی بھی اپنی طاقت اختیار کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا مکمل کنٹرول رہے تمام اختیارات کے اوپر, تمام وسائل کے اوپر. یہ سب چیزیں, یہ جو ریفارمز ہیں, یہ جو ہم نے اصلاحات کرنی ہے, یہ ممکن اس وقت ہے کہ جب ایک آپ کا جمہوری نظام چلے گا. اور یہ کیسے بدلے گا؟ دو ہی طریقے ہیں. یا تو آپ اصلاحات کریں گے اپنے جمہوری نظام کے اندر, آپ اپنے عوام کو بااختیار کریں گے, ان کو اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, یا عوام نے پھر اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنی ہے. اور وہ بغاوت بہت مختلف طریقے سے, یہ نہیں کہ ضروری کو بندوقیں اٹھا کے کریں گے. ایک حد تک تو وہ بغاوت ہو ہی رہی نا. لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ہر شخص جو ہے جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ ٹیکس چوری کرنے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ یہ بغاوت ہی ہے نا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے سے ٹیکس آپ لے کے چلے جاتے ہیں, مجھے واپس ملتا کیا ہے اس کا؟ تو میں آپ کو پہلے ہی آپ میری جیب سے اتنا پہلے نکال کے لے جاتے ہیں, تو جہاں مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو نہیں دوں گا, کیونکہ آپ اس ٹیکس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. اس کا جو صرف ہو رہا ہے وہ مجھ پر نہیں ہو رہا, میرے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, وہ آپ کی جائیدادیں بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, جو دوسری بات ہے, کیونکہ جو آپ ڈیموکریسی اور اس کی ہیلتھ پر اور پھر جو عوامی سطح پر کام ہونا چاہیے اس کی نشاندہی کی ہے, ایک اور جو پہلو ریسنٹلی بھی, کیونکہ فائنانس کی ٹیم آئی, انہوں نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی جو ایک نیریٹو ہے اسٹیبلٹی کا, یہ ایلوژن ہے یا واقعی میں اسٹیبلٹی ہے؟ بینگ ان فائنینشیل ایکسپرٹ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ موجودہ صورتحال میں؟ اکانومی کی بات کریں. جی سر, میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیبلٹی ہے واقعی میں, یا اٹ از این ایلوژن جو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, جب یہ رجیم چینج ہوا, اس رجیم چینج کے بعد ایک بے تحاشا تنزلی آئی پاکستان کی معیشت کے اندر. اتنے برے حالات پیدا ہوئے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. اتنی بدترین معیشت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. 48% پہ افراط زر پہنچ گیا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ نہ کوئی جنگ, نہ سیلاب, نہ کوئی زلزلہ, نہ کوئی ناگہانی آفت, اور پاکستان کی معیشت سکڑ گئی. یہ نہیں کہ اس کی رفتار بڑھنے کی جو ہے اس میں کمی آئی, سکڑ گئی معیشت کی. اور یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے. تاریخ کی سب سے زیادہ افراط زر اور معیشت پہلی دفعہ جو ہے ایسی صورتحال میں سکڑ رہی ہے. تو ایک اور ڈیفالٹ کے اوپر آپ پہنچے ہوئے تھے, آپ نے پیمنٹس روکی ہوئی تھیں. وہ جب کہتے ہیں نا ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا, ہم تو روزانہ ڈیفالٹ کر رہے تھے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کی بیرونی ادائیگیاں جو ہیں وہ سینٹرل بینک جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان روک رہا تھا. وہاں سے وہ صورتحال ختم ہو گئی, آپ IMF کے پاس چلے گئے, آپ کو ڈیفالٹ کا اس وقت کوئی فوری خطرہ نہیں ہے. جو افراط زر بالکل آسمان پہ گئی ہوئی تھی وہ افراط زر نیچے آ گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں. چیزیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہے, لیکن وہ جو چیزوں کی رفتار تھی بڑھنے کی, قیمتوں کی, وہ کم ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد سے شرح نمو آپ کی آ ہی نہیں رہی ہے. معیشت اس وقت لارج اسکیل بڑی صنعتیں جو ہیں 4 سال پہلے اگست میں, ابھی میں نے ٹویٹ کیا تھا, اگست 2021 میں اس سے زیادہ بڑی صنعتوں کی پیداوار ہوئی تھی بنسبت جو 2025 اگست میں ہوئی ہے, یعنی 4 سال کے بعد. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4 سال پہلے سے کم پیداوار ہو رہی ہے. 5 بڑی فصلیں جو ہیں وہ پچھلے سال جو ہیں منفی گئی ہیں, کسان کو قیمت نہیں مل گئی, پسا ہوا اس وقت کسان ہے. آپ کی برآمدات جو ہیں, جب تک آپ برآمدات نہیں بڑھائیں گے آپ IMF سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. آپ کی برآمدات اس سے کم ہے جہاں وہ 4 سال پہلے تھی. تو بھائی کون سی یہ اسٹیبلٹی وہی ہے جس طرح کہتے ہیں جی بڑا سکون ہے, بالکل بھائی یہ قبرستان والا سکون تو ہو سکتا ہے, یہ وہ والی اسٹیبلٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ خوشحالی کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. صحیح. اچھا, پھر یہ جو خوشحالی کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, پھر جو گیپ ہے جس کو ابھی آپ گورننس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پھر یہ جو پارلیمان کی اپنی توقیر ہے, جو عوامی نمائندگی کا ایک جو فورم ہے وہ اس کی توقیر, اس کی, تو یہ سارے یہ دے آر کنورٹنگ انٹو اے ہیوج گیپ, جو گیپ چھوٹے 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 ایکومولیٹ ہو کر, یہ کیا آپ کو جو آپ بغاوت کی بات کر رہے تھے, کیا لگتا کہ آگے کیا اس کا مستقبل ہوگا, کیسے یہ خلا پورا ہوگا, کون کرے گا, کس طرح نظام بدلے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں وہی تو ہم بار بار بات وہیں واپس گھوم کے آتی ہے کہ جب دو مختلف راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ بالکل آپ طاقت کے ذریعے تمام چیز کو کنٹرول کریں اور آپ بولیں سارے فیصلے ہم کریں گے اور اس سے ہم ملک بہتر کریں گے. یہ جو ہے پاکستان میں جمہوریت وغیرہ نہیں چل سکتی. یا آپ جو ہے وہ جمہوری نظام کو, جو تمام دنیا کے مروجہ اصول ہیں, جس کا بنیادی ٹیسٹ یہ ہے کہ عوام بااختیار ہوں. میرے خیال میں پاکستان جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں وہ صرف ایک جمہوری راستے سے کامیابی کا سفر کر سکتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی نہیں, اگر آپ کو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ کل وہ حکومت میں آئے گا اور 6 مہینے میں اور 1 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان بالکل بدل جائے گا, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. یہ جو بھی آپ نے یہاں سے نکلنا ہے وہ ایک لمبا سفر ہوگا, لیکن اگر ایک کنٹینیوٹی ہوگی سسٹم کی, انسانوں کی نہیں, اشخاص کی کنٹینیوٹی نہیں.
نظام کی کنٹینیوٹی ہوگی اگر عوام با اختیار ہوں گے, ان کو اعتماد ہوگا اس نظام کے اندر, تو بتدریج جب آپ کی بہتری آ رہی ہوگی تو اس سے عوام میں بھی اعتماد آئے گا, اس سے سرمایہ کار کو بھی اعتماد آئے گا, اور اسی طریقے سے ایک لمبا سفر آپ کو گزارنا پڑے گا خوشحالی کے لیے. لیکن جو اس میں ایک بات, جو جمہوری طریقہ کار ہے, یعنی یہ مثال کے طور پہ 27ویں ترمیم ہے, جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے, کمیٹی میں گیا, کابینہ میں گیا, کابینہ سے کمیٹی سے سینٹ کے اندر بحث بھی جو سامنے دیکھ رہے ہیں, شور شرابہ ہوا, یہ بھی شکوار منظوری ہو گئی, رائے دہی ہو گئی, تو یہ تو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ تو یہ جو آ کے گورنمنٹ جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے پورا فالو کیا, اور وہ اسی لیے مٹھائی بھی تقسیم کر رہے ہیں شاید کہ ہم جمہوری طریقے سے ہم نے اس کو اس وقت پاس کیا, اس میں کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں تھا. تو یہ تو وہ یہ ہے نا, یہ نیریٹو, اس کا کیا حقیقت ہے؟ جی دیکھیں, اگر یہ پارلیمان واقعی میں پاکستان کے عوام یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے ووٹ سے بنی ہوئی پارلیمان ہے, تو واقعی یہ پروسیس جو ہے, یہ پروسیس بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا, اس میں بحث مباحثے کا زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا. مختلف جو ملک کے وکلاء ہیں, صحافی ہیں, اور ایسے معاشرے کے حصے ہیں جو اس کے اوپر اپنی ذہن جو ہے اس کی طرف سے کوئی بہتری کی وہ تجاویز لا سکتے تھے, وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہاں, لیگلی پروسیس جو ہے وہ لیگلی پروسیس ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر آپ عمارت کھڑی کر رہے ہیں نا, وہ لوگ اس بنیاد کو نہیں مانتے. اور اس کی بنیادی وجہ میں پھر, اور آپ کو پتہ ہے, ظاہر ہے میں تحریک انصاف سے میرا تعلق رہا, ابھی بھی ہمدردیاں میری ساری تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں, لیکن ان کی میں سب سے بڑی جس چیز کی میں تنقید کرتا ہوں, ان کا یہ کہنا کہ ہم باقی جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, بات نہیں کریں گے, میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہے. جب تک تمام سیاسی پارٹیاں, بھائی ان کا کام ہوگا ووٹ, اس میں کوئی شک نہیں, تحریک انصاف کا زیادہ ووٹ ہے ان سے, کوئی اس میں شک کی بات نہیں, لیکن جمہوری نظام کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو دوسروں سے زیادہ ووٹ ملا اب وہ کل مالک ہے, جو مرضی وہ آئے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر جمہوریت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے اور راستے اویلیبل ہیں. لیکن وہ پھر کیا انٹینشن کا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں عوام کے, جیسے آرٹیکل 140A ہے, اور اس میں لگتا نہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جس سے کوئی جماعت کو مخالفت ہونی چاہیے, جن کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, تو کیوں نہیں یہ سب ایک ہو کر, یعنی ایٹ لیسٹ آن ون پوائنٹ کہ ہاں جی 140A ہے یا مور یونٹس ہیں, اس کے اوپر ایک ہو جائیں, کوئی ایک چیز تو ایسی ہو جس سے عوام کا فلاح بہبود ہو. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یار یہ ممکن نہیں ہے نا کہ جہاں پہ آپ کا نظام کی یہ صورتحال ہو کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ حکومت میں تو میں جیل میں حکومت میں تو آپ جیل میں, تو اس کے اندر جو ہے نا کہ ایک چیز کہ یار آپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے نا, صرف آپ کے ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, گھروں کو توڑ رہے ہیں, لیکن یار یہ تو ایک قومی بھلائی کی چیز ہے, اس میں ساتھ آ کے نا مل کے کام کرتے ہیں, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو وہ جو پورا نظام بگڑا ہوا ہے نا, اس کو ساتھ بیٹھ کے اوور آل نظام کو ٹھیک کریں گے تو پھر یہ ممکن ہوگا کہ, اور پھر بالکل میں مانتا ہوں کہ قومی چیزوں کے اوپر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری سیاست میں جو اتنی شدت کی مخالفت آ گئی ہے, میں سے نہیں اتفاق کرتا, ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو بالکل ہونا چاہیے کہ یہ قومی پرائیورٹی ہے, اس کے اوپر جو ہے ہم سیاست نہیں کریں گے. اور ہماری شدید اعتراضات ہیں ہماری مخالف جماعتوں کے ساتھ, ہمارے ان کے ساتھ نظریات نہیں ملتے, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں سے بہت سارے معاشی ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں, یہ مقامی حکومتوں کے نظام مضبوط کرنے کا ایک ایسا ایشو ہو سکتا ہے جہاں ہم ساتھ بیٹھ کے, اسی لیے دیکھیں سٹرکچر دیکھیں آپ کا کیا بنایا گیا ہے. 2 ہاؤس ہوں گے, پارلیمان ہوگی, قومی اسمبلی ہوگی, ایک سینٹ ہوگی. اس کے اندر اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں, 2/3 اکثریت سینٹ کے اندر آپ کو یہ کیوں بنایا گیا سارا نظام؟ وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں بڑے فیصلے ہوں, جہاں بنیادی فیصلے ہوں, جہاں آئینی ڈھانچے کے فیصلے ہوں, وہاں پر صرف ایک پارٹی جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے تمام نظام کو نہ بدل سکے. وہ فورس کرتا ہے جمہوری نظام آپ کو کہ آپ ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں, ساتھ بیٹھیں, کیونکہ وہ بھی کسی کا ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ جن سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں, وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ ان کا موقف سنا جائے. اچھا اسد صاحب, لاسٹ میں یہ جو ہم اگر اس کو پورا سم اپ کریں تو ایک تو یہ کہ جو ہم نے جو وہ عدلیہ نے یا پارلیمان نے جو گیپ دیا, وہ پاور ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس گیپ کو فل ہونا تھا اور وہ فل ہو رہا ہے. لیکن اس میں لازم کہ
بہت سے ڈیمیجز ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ irreversible ہوتے ہیں, یعنی معاشی ڈیمیج ہے چلیں ریورس ہو سکتا ہے, لیکن کہتے ہیں معاشرتی ڈیمیج ہے, اخلاقی ڈیمیج ہے, وہ irreversible ہوتا ہے. جو پارلیمنٹ کی توقیر جس کا ذکر ہوا کہ اس کو نقصان پہنچا, یا جمہوریت کی ریگریشن ہوئی, یا جو بھی جن کا گفتگو ابھی پروگرام میں ہوئی, آر دیز irreversible؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نقصان ایسا ہو گیا کہ اب بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم کبھی کم بیک کر سکیں یہاں سے. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہیں گے نا آج ایسے ہی لگتا ہے کہ اوہ اب تو کبھی بھی نہیں. ابھی پروگرام ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں کسی سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا اب تو یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. اور نہیں بھائی, جس دن پاکستان کے عوام کو یہ لگا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ایک کمرے کے اندر, ایک پارلیمان کے ہال کے اندر, یہ تمام پاکستانیوں کے نمائندہ ہیں, سب لوگ جو ہیں جن کو پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا, چاہے وہ کسی جماعت میں ہو, جتنی بھی نمائندگی وہاں پہ ہال کے اندر موجود ہو, لیکن ہر پاکستانی نے جس کو ووٹ ڈالا اور وہ کامیاب ہوا اپنے حلقے میں, وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, اجتماعی طور پر فیصلے کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ, اور ہوگا کہ لوگوں کو پھر بھی اعتراض ہوگا کہ یار یہ والا فیصلہ اچھا نہیں ہے, فیصلہ اچھا نہیں ہے, لیکن مجموعی طور پہ لوگ مانیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو اخلاقی جواز ہے, یہ اس کو قانون بننا اخلاقی جواز ہے, اس آئین میں یہ ترمیم جو ہے اس کا اخلاقی جواز ہے. تو مجھے اگر انفرادی طور پہ نہیں بھی پسند تو میں مان جاؤں گا, کیونکہ میرے جس نظام کو چلایا جا رہا ہے اس نظام کے اندر میں بااختیار ہوں, میرے ووٹ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون وہاں پر بیٹھ کے یہ تمام فیصلے کرے گا. اچھا, اور یہ جواز کی جو بات کی آپ نے, یہ انڈیا پاکستان کانٹیکس میں جو ابھی جواز دیا گیا اس میں کچھ ترامیم کے حوالے سے, یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ لوگ اس کو ہضم کیا لوگوں نے, آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں. نہیں, وہ فار ایگزامپل میں دیکھیں, آپ انفرادی طور پہ اس کے اندر جائیں گے نا, فار ایگزامپل چیف آف ڈیفنس فورسز, یعنی کہ تمام جو فورسز ہیں ان کا ایک کلیئر سربراہ ہونا چاہیے, لیڈرشپ ہونی چاہیے, کیونکہ اب جو ہے وہ ملٹی ڈومین پلیٹ فارم کی جنگیں ہو رہی ہیں, اور ان جنگوں کے اندر جو ہے آپ کے الگ الگ فیصلے نہیں ہو سکتے, وہ سارے انٹیگریٹڈ سینرجسٹک فیصلے ہونے ہیں. امریکہ کا اس وقت نظام جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے چلتا ہے. کوئی بنیادی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ اچھی چینج ہے, تو کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. مسئلہ جو ہے نا وہ مجموعی کا ہے, وہ اجتماعی مسئلہ ہے. کون کر رہا ہے یہ تبدیلیاں, کس نے اس کو حق دیا یہ تبدیلیاں کرنے کا؟ کیا پاکستانی عوام مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہمارے نمائندے ہیں جو یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں؟ مسئلہ وہاں کے اوپر آتا ہے. بہت بہت شکریہ صدر صاحب, آپ نے وقت دیا اور اپنا تفصیلاً گفتگو کری 27ویں آئینی ترمیم پر, پاکستان کی جمہوریت پر, معیشت پر اور اہم ترین عوامی معاملات پر. شکریہ ادا کرتے ہیں صدر صاحب کا. بریک پہ جائیں گے, سب کنکلوڈ کرنے آئیں گے, بریک کر